له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور پاکی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کا نظام بھی بحسن خوبی چلا رہا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی غذا کا بھرپور انتظام فرمایا. چنانچہ جس طرح اس نے کھیتوں کے ذریعے سے ہمارے ظاہری رزق کا انتظام فرمایا، ویسے ہی اس نے ہماری روحانی غذا کے لیے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا اور اپنے رسولوں کو بھیجا. اور اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی قرآن مجید ہے. آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رحمت و سلام نازل ہو آپ کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس مبارک موقع پر میرے خطبے کا موضوع وہی ہے جو پچھلے ہفتے تھا، یعنی اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں. گزشتہ جمعے کو یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو اعمال پر اترانا نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال کس قابل ہیں، وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ چلو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہیں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اعمال کو قیامت تک صحیح سلامت لے جائیں، اللہ کے دربار میں صحیح سلامت لے جائیں. تب تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں. کیا مطلب یہ کہ نیکیاں کرنے کے بعد بہت سے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. انسان کتنا بھی تندرست ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، جسے ہم زہر کہتے ہیں، یا زہر سے ملتی جلتی چیزیں انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گی، چاہے وہ کتنا ہی تندرست ہو. تو اسی طریقے سے انسان نے چاہے کتنی بھی نیکیاں جمع کر رکھی ہوں، اگر اس کی یہ نیکیوں کو کھانے والے وائرس سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکیاں کی ہی نہیں. مال کمانا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن مال کو محفوظ رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے آج کے اس خطبے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اعمال کو کھا جاتی ہیں، اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اس سلسلے کی کچھ باتیں پچھلے جمعے کو رکھی جا چکی تھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اعمال کو کھا جانے والا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اعمال کو کھا جانے والا ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا شرک ہو. ربوبیت میں شرک ہو. ربوبیت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ کے سوا بھی
کوئی ہے جس کا اس کائنات کو چلانے میں حصہ ہے، چاہے بارش برسانے میں، چاہے اولاد دینے میں، چاہے جو ہے نفع نقصان دینے میں، چاہے شفا دینے میں، یا کسی بھی طرح کے معاملات میں جو دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، قطمیر کے برابر بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو ایک اس کے اوپر ایک کھجور کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے باریک سی، اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر اگر آپ نے کھجور کھائی ہے تو بہت دیر تک وہ گٹھلی منہ میں گھمائی ہے تو وہ چھلکا باہر نکل آتا ہے، گٹھلی سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ کسی کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، تو پھر انسان کیسے شرک کر سکتا ہے، کیسے شرک درست ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے چاہے وہ شرک اسماء و صفات کا شرک ہو، یعنی انسان اللہ کے کسی اسم کا انکار کرے، کسی صفت کا انکار کرے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ اللہ کی صفت کلام ہے، وہ بولتا ہے۔ اللہ کی صفت زندہ ہے کہ زندگی ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کا چہرہ ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو ان تمام صفات میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے یا اللہ کے کسی نام کو نہیں مانتا، یا ان صفات میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صفات کسی دوسرے کو بھی حاصل ہیں جس طریقے سے اللہ کو حاصل ہیں، تو وہ انسان شرک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ عبادت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جنہیں عبادت مانا گیا ہے شریعت میں، وہ اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی انجام دیے جائیں گے۔ اگر کوئی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ عبادت کا شرک ہے۔ دعا کرنا ہے، یہ دعا عبادت ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت دعا ہی ہے۔ تو اگر کوئی کسی دوسرے سے دعا کرتا ہے، کسی دوسرے کو پکارتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا، طواف صرف اللہ کے ہی گھر کا ہوگا، کعبے کا ہی ہوگا، کسی اور کے گھر کا یا کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز کا طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی کسی دوسری چیز کا طواف کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے دل کی عبادتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ سے محبت کرنا یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ کے آگے جھکنا یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، توکل جسے کہتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ دل کی عبادتیں کسی اور کے لیے کرتا ہے، جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اتنی محبت کسی اور کو دیتا ہے، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، مال و دولت ہو، یا اپنا عہدہ ہو، یا کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر اللہ کے ولی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ نبی کی محبت بھی اگر اللہ کی محبت کے برابر پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے، انسان نبی کی محبت میں غلو کر جائے، نبی کو اللہ کے برابر کر بیٹھے محبت میں، تو یہ محبت بھی شرک ہو جائے گی۔ تو ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان ان تینوں چیزوں میں، چاہے شرک فی الربوبیہ، شرک فی الاسماء والصفات، یا شرک فی العبادہ ہو، وہ ان تینوں قسموں کے شرک میں سے کوئی بھی شرک انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا بہت سے، پھر کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، حالانکہ محال ہے کہ انبیاء شرک کریں گے۔ بھائی اللہ
اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے مقام و مرتبے کو جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے حق کو پہچاننے والا، اس کی بندگی اور عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ امت شرک کی خطرناکی کو سمجھے۔ اسی طریقے سے کہا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی۔ کیا وحی کی گئی تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تیسری آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر شرک کی، کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے، ایسے لوگوں کے اعمال تباہ ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیتیں ہیں اور اس جیسی بہت سی آیتیں اور بہت سی قرآن و حدیث کے نصوص آپ کو مل جائیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ شرک کرنے والے کا انجام بہت ہی برا ہے۔ وہ نیک اعمال کر بھی لے تو اس کے نیک اعمال اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شخص شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جنت حرام کب ہوگی؟ جب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بھئی اگر اس کے اعمال، شرک کرنے والے کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے یا کچھ کام آنے والے ہوتے، کچھ اجر و ثواب اس کے لیے اللہ نے رکھا ہوتا، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ جنت اس کے لیے حرام ہے، جبکہ یہاں فرمایا گیا کہ جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسرا کام جو اعمال کو برباد کر دینے والا ہے وہ کفر ہے۔ کفر، اب آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سے لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں کفر اور شرک میں فرق نہیں پتہ ہوتا۔ میں بتا دوں کہ دیکھیں ہر شرک کفر ہوگا، ہر شرک کفر ہوگا، اس لیے ہم شرک کو کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن کفر کی اور بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ کفر ایک عام شبد ہو گیا، کفر کے معنی ہوتے ہیں بنیادی طور پر انکار کرنا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کر رہا ہے تو حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہا لیکن اللہ کا انکار کر رہا ہے تو یہ کفر ہے، تو اسے ہم بظاہر شرک نہیں کہیں گے کہ وہ شرک کر رہا ہے لیکن کفر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ شرک تو نہیں کر رہا نا وہ، لیکن وہ کفر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کو نہیں مانتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی بڑی، آپ کو نہیں مانتا تب بھی کافر۔ لیکن اگر پورے انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں اگر کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تب بھی کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کا انکار کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا انکار کرتا ہے، یا اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا تو وہ ہوا کرے،
وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جبریل تو وہ ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو محمد آپ کے دل پر اتارا ہے. اور پھر آگے ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین, کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہوگا, اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا, اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا, جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہوگا, تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کفر عام ہو گیا. کفر کی کئی شکلیں نکل سکتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کفر شرک بھی ہو, لیکن ہر شرک کو ہم کفر ضرور کہیں گے. آخرت کو انسان نہیں مان رہا, وہ بھی کافر ہوگا. تقدیر کا انکار کر رہا ہے, وہ شخص بھی کافر ہوگا. اللہ کی کسی آیت کا انکار کر رہا ہے تو یہ شخص بھی کیا ہے؟ یہ کافر ہوگا. یا انکار کرنے کے علاوہ اگر وہ شک بھی کر رہا ہے ان تمام چیزوں میں شک بھی کر رہا ہے, رسول کے سچا ہونے میں اسے شک ہے, قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اسے شک ہے, آخرت کے بارے میں انسان کو شک ہے, یا کسی ایک آیت کے بارے میں قرآن مجید کی کیا ہے؟ شک میں وہ مبتلا ہے, تو یہ بھی اسے بھی کفر کہا جائے. نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, یہ بھی کفر ہوگا. نبی کی بے ادبی کر رہا ہے, نبی کی بیویوں کو گالی دے رہا ہے, نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے, سارے صحابہ کو ایک طرف سے وہ لپیٹے دے رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے, پاؤں تلے قرآن مجید کو روند رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طریقے سے جادو ٹونا کرنا, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, اور شیطانوں نے کفر کیا. شیطانوں نے کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو, انسانوں کو جادو سکھاتے تھے, سحر سکھاتے تھے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جادو بھی کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کرنا, جادو کرانا, جادو سیکھنا, جادو سکھانا, یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. یہ بات مسلمانوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, مسلمانوں میں ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جادو کفر ہے. جو شخص جادو کرتا ہے یا کراتا ہے یا سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز, خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ چیز عام ہوتی ہے. کسی کا کاروبار اچھا چل پڑتا ہے, یا کسی کا معاملہ گھر کے معاملات اچھے جا رہے ہوتے ہیں, کہ انسان کو اس پہ حسد ہو جاتا ہے, تو بلا وجہ میں. بھائی اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسے, اللہ نے اسے اچھا رکھا ہے, تو تم اللہ سے دعا کرو. تم اس سے کیوں حسد کر رہے ہو؟ اس سے کیوں چل رہے؟ تمہیں جل کر کیا ملے گا؟ حسد کر کے کیا ملے گا؟ حسد کر کے اپنی ہی صحت خراب ہوگی, اپنا ہی انجام برا ہوگا, اپنی ہی نیکیاں برباد ہوں گی. تو آپ اللہ سے مانگیں. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. جو اللہ دوسروں کو دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے گا, حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے نمبر پر جو چیز اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا معاملہ, کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. نبیوں کو قتل کرنا کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے یہاں کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, یہ اس کی وجہ بتا دی کہ نبیوں کو قتل کرنا ناحق ہی ہوگا ہمیشہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی نکل سکتی ہے جہاں پر نبیوں کو قتل کرنا حق پر ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے وجہ بیان کی ہے یہاں کہ جو لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور جو لوگ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا, عدل کا, بھلی بات کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے, تو ایسے لوگوں کو, اللہ کے دین کے سپاہیوں کو
صحیح دین کی دعوت دینے والوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں تو فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، دنیا میں بھی ان کے اعمال کا کچھ صلہ انہیں نہیں ملا اور آخرت میں بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے جب یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو کوئی بھی مدد کے لیے نہ آئے گا، کوئی بھی ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ ایک مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، سورہ اعراف آیت نمبر 147، کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی کیا ہیں؟ برباد ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یہ تو انہی کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی انہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اب اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں، اللہ کو بھی ان پر ترس نہیں آئے گا، اللہ بھی ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی، اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اچھا، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اب آیت کا ایک تو قرآن مجید کی آیتیں ہو گئی، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلانا یعنی قرآن کو جھٹلانا یا اس کی آیتوں کو پورا قرآن تو نہیں جھٹلا رہا لیکن کچھ آیتوں کو بھی جھٹلا رہا ہے تو وہ اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے اپنی نشانیاں دنیا میں بکھیر رکھی ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، یہ ساری چیزیں، اناج ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا یا ایک سے زیادہ معبود ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن زمین و آسمان تباہ و برباد نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا مالک ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ایک ہی ہے، تو اسی کی عبادت کی جائے گی۔ تو اس طرح کی نشانیوں کو بھی جو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتا تو وہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہماری یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلایا کہ قیامت کے دن بھی اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم کوئی وزن نہیں دیں گے، کوئی وزن ہم ان کا نہیں قائم کریں گے۔ یعنی اللہ کے یہاں جو قیامت کے دن ترازو ہوگا، ترازو میں بتا دوں انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، انسان کی جو زبان سے نکلنے والی بات ہے وہ بھی تولی جائے گی، اسی طریقے سے اس کے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ فرشتے، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ دائیں جانب اور بائیں جانب ہمارے فرشتے رہتے ہیں، دائیں جانب والے جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں جانب والے ہماری برائیاں لکھتے ہیں، تو ان نامہ اعمال کو بھی ترازو پہ اللہ کے یہاں رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے خود انسان کو بھی تولا جائے گا، خود انسان کو بھی تولا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی آیت ہے، اللہ نے کہا ہم ایسے لوگوں کو کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی ایسے پتہ یہ چلا کہ انسان کو بھی ترازو پر رکھا جائے گا۔ اب جو مومن ہوگا اس کا وزن کافی زیادہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی تو اس کا وزن بہت ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے،
جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا رہا ہے تو اس کو بھی ترازو پر کھڑا کیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفر کی ایک اور شکل ہے، اس کے بارے میں الگ سے آیتیں آئی ہیں۔ وہ شکل کیا ہے؟ ایک تو بھائی جو بات اب تک میں نے کی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بچپن سے ہی کافر ہے، وہ کبھی ایمان ہی نہیں لایا، تو اس کے بارے میں تو معاملہ کلیئر ہے۔ لیکن ایک آدمی مسلمان رہا، ایک آدمی مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اب اسلام لانے کے بعد ایک عرصے تک وہ اچھا مسلم رہا، مومن رہا، تمام چیزوں کو مانتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا، اس نے کفر اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ایسے شخص کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اگر اس کی موت کفر پر ہی ہوتی ہے۔ تو کفر کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے اعمال برباد ہونے والی بات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شروع سے ہی کافر ہیں، شروع سے ہی مشرک ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے کوئی کفریہ عمل کر لیا، جان بوجھ کر وہ اسلام سے پھر گئے، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کب تک جنگ کرتے رہیں گے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ اس وقت تک تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، اگر ان کے بس میں ہو تو۔ آج کل ہو رہا ہے۔ قرآن ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے، حالانکہ حقیقت میں وہ دین کو ماننے والے ان کے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو، ان سب کو ماننے والے حقیقت میں کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہودی انہیں کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عیسائی یا نصرانی انہیں کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں سکھایا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، جبکہ وہ اللہ کا بیٹا انہیں کہتے ہیں، تو وہ ان کے صحیح دین پر نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو، تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور ان کے دین پر آ جاؤ، تب یہ تم سے خوش ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے مشرکین کا معاملہ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اگر یہ لوگ بھی ہم سے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ یہ ہمیں اپنے دین سے پھیر نہ دیں، اگر ان کے بس میں، وہ تو ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ تو یہ اور زیادہ ظلم کریں، لیکن آدمی یہ سوچ کر رک جاتا ہے یار یہ تو اپنے دین سے پھر ہی نہیں رہے ہیں۔ بھائی شروع میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا ظلم کیا گیا، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن پر ظلم کیا گیا، لیکن کوئی اپنے دین سے نہیں پھرا، تو اللہ نے ان کے درجات بھی جنت میں بہت بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی ثابت قدم رہنا ہے، چاہے اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اللہ کے دین کی خاطر ہمیں اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے، لیکن ہمیں اپنے دین سے کسی بھی صورت میں پھرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں، اگر ان کے بس میں ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، یہ آیت جو ہے کان کھول دینے والی ہے، بہت غور سے سننے کے لائق ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، کفر پر ہی وہ مر جائے، دوبارہ پھر واپس وہ مسلمان نہیں ہوا، مرنے سے پہلے واپس اسلام میں نہیں آیا،
فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. تو ہمیں اس آیت کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے کہ میں کافر ہو گیا، میں اللہ کے دین سے پھر گیا. اگر کوئی بھی عمل ایسا انسان کر لیتا ہے جو کفریہ عمل ہے، جو دین سے باہر کر دیتا ہے، تو انسان اس آیت میں شامل ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں ہندو ہو گیا، میں یہودی ہو گیا، میں نصرانی ہو گیا. ایسا ضروری نہیں ہے. وہ جو اعمال میں نے ابھی کفری اعمال گنائے تھے، ان جیسے اعمال اگر انسان کر لیتا ہے تو کافر ہونے کے لیے کافی ہے. وہ اعمال 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو زبان سے جڑے ہوئے اعمال. اگر زبان سے انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شریعت کے مخالف ہے، اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کر دینے والی ہے، مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے میں آخرت کو نہیں مانتا، تو یہ بھی انسان مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا. میں رسول کو نہیں مانتا، یا میں اسی طریقے سے میں قرآن کی فلاں آیت کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، نماز کا انکار کر رہا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، روزے کو نہیں مانتا، حج کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، جبکہ شراب کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے سود حرام نہیں ہے، سود حلال ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کفر کر رہا ہے. یہ اس طرح بھی انسان مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا. تو زبان سے بھی انسان کافر ہو جاتا، اپنے اعمال سے بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسے انسان اپنے اعمال سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والا کام ہے، اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے قرآن مجید کو پھاڑ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کفری عمل ہے. اپنے پاؤں سے قرآن مجید کو روند رہا ہے، یا غیر اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے عمل سے انسان کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے اپنے اعتقاد سے بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. دل میں ایسا عقیدہ رکھنا جو قرآن مجید کے مخالف ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انسان کو دین سے خارج کر دے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی لڑکی ہے اور وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کا حرام ہونا واضح ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. تو یہ قرآن مجید میں واضح ہے. اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس آیت کا انکار کر رہی. تو اگر اسے پتہ نہیں تھا تب تو وہاں گنجائش نکل سکتی ہے، اسے سمجھایا جائے گا. لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے، اس کا انکار کر رہی ہے، تو ایسی لڑکی بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے. اسی طریقے سے مرد کسی مشرکہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اسلام سے نکل جائے. ہم مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز شک ہے. اگر انسان کو اللہ کے ایک ہونے میں شک ہے، آخرت کے ہونے میں شک ہے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں شک ہے، تو اس طرح بھی کافر ہو جائے گا. تو یہ 3 باتیں آج کے خطبے میں نے بتائی کہ انسان جن کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وہ ہے شرک، دوسرا کفر، اور تیسرا مرتد ہونا، دین سے نکل جانا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے اعمال کو برباد کر دینے والے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں شرک اور کفر سے بچا. اے اللہ ہمیں ایمان لانے کے بعد کفر کرنے سے بچا. اے اللہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو کسی بھی طرح کی تنگی اور مشکلات کا شکار ہیں، اللہ ان کی تنگی کو آسانی میں بدل دے. اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور توحید پر ہمیں زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور بھی اس طرح کے اعمال ہیں
جو اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں. انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آئندہ ہفتے ان پر بات کی جائے گی. السلام علیکم.